بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ دائی نے کہا تھا کہ اس بچی پر کسی نادیدہ سائے کا اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن ابو نے سخت لہجے میں ان سب باتوں کو چھٹک دیا تھا۔ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بچے تو روتے ہی ہیں۔ میری ماں بتاتی ہیں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے انہیں بہت تنگ کیا تھا۔ میں اکثر ساری رات جاگتی اور کھیل کھیل کر ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی دن کا اجالا ہوتا میں گہری نیند سو جاتی، جیسے میں اس دنیا کی باسی ہی نہیں۔ میں 6 سال کی ہوئی تو مجھے نیند میں ڈر لگنے لگا۔ امی کے پاس جا کر لپٹ جاتی، کہتی، امی میرے کمرے میں کوئی ہے۔ امی مجھے ماتھے پر بوسہ دیتی، نرم آواز میں بولتی، بس خواب ہوتے ہیں بیٹا، اللہ کا نام لیا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ خواب نہیں تھے، وہ سائے، وہ سرگوشیاں، وہ ٹھنڈی سانسیں جو رات کے اندھیرے میں وہ میرے کانوں سے ٹکراتی تھی۔ وہ سب کچھ تھا، بس امی کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ میرے بچپن کے دنوں کی بات ہے۔ میں 10 سال کی تھی جب شہزاد پہلی بار میرے سامنے آیا۔ میں صحن میں کھیل رہی تھی۔ برگد کے اس درخت کے نیچے ایک جھولا لگا تھا جو ہمارے گھر کی پچھلی جانب ویرانے میں تھا۔ میرے والدین نے وہاں پر ایک جھولا باندھ دیا تھا جس پر اکثر میں جھولا جھولتی۔ جب میں بور ہوتی، میری ماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی اور مجھے وقت نہ دے پاتی تو میں اکثر گھر کی پچھلی جانب چلی جاتی اور برگد کے اس درخت پر بیٹھ کر جھولے لیتی۔ ایک دن کی بات ہے، میں تیز تیز جھولے لے رہی تھی جب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جھولے دے رہا ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ پوچھا، کون ہے؟ کون ہے میرے پیچھے؟ کون مجھے جھولے دے رہا ہے؟ اچانک میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، اکیلی کھیل رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی شکل عام بچوں جیسی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے ان میں ہزاروں راز دفن ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس دن کے بعد شہزاد میرا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا، کھیلتا، میری باتیں سنتا۔ جب بھی میں اکیلا محسوس کرتی وہ میرے پاس ہوتا، میری ہر بات سمجھتا، جیسے میرے دل کی آواز سن سکتا ہو۔ ہمارے گھر کی اس پچھلی جانب بہت سارے گھر بنے تھے جن کی پیٹھ ہماری طرف تھی، لیکن جب بھی میں ماں سے پوچھتی کہ وہاں کون رہتا ہے تو وہ کہتی، یہ سب گھر صدیوں سے غیر آباد ہیں، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جبکہ میں جب بھی شہزاد سے پوچھتی کہ تم کہاں رہتے ہو، وہ ہمیشہ ان ویران گھروں کی طرف اشارہ کرتا اور مسکرا دیتا۔ میں اس سے کہتی، تم کیسے آئے؟ تو وہ کہتا، چھت پھلانگ کر۔ پھر ہم دونوں اسی بات پر ہنسنے لگتے۔ لیکن ایک چیز عجیب تھی، وہ کبھی میرے ماں باپ یا کسی اور کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میں نے امی کو بتایا تھا کہ میرا ایک نیا دوست ہے، مگر جب امی نے اسے دیکھنے کی کوشش کی وہ غائب ہو گیا۔ امی ہنس کر بولی، میری بیٹی نے خیالی دوست بنا لیا ہے۔ میں نے شہزاد سے پوچھا، تم کسی کو نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ ہنس کر بولا، کیونکہ میں تمہارے لیے ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آتے میں ان کو شہزاد سے ملوانے پچھلی جانب سے آتی، آوازیں دیتی تو وہ کبھی بھی نہیں آتا، لیکن جب بھی میں تنہا ہوتی تو وہ میرے پاس چلا آتا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی، مگر میرا شہزاد کہیں نہیں گیا، ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ میں اسے اپنا سب سے خاص دوست سمجھتی، مگر ایک دن اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جس نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ اب میں جب بھی تنہا جاتی تو شہزاد میرے ساتھ رہتا، لیکن جیسے ہی لوگوں کا رش ہوتا شہزاد اچانک کہیں چلا جاتا، کوئی بہانہ بنا کر، جیسے اسے کسی کا خوف ہو۔ ایک دن کی بات ہے، ہم گاؤں کے کنارے پر واقع ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ گرمی کی دوپہر تھی، ہوا میں نمی تھی اور دور کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا، شہزاد تمہیں پتہ ہے مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شہزاد نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی جو ہمیشہ مجھے پراسرار لگتی۔ کیوں ڈرتی ہو؟ پتہ نہیں، امی کہتی ہیں کہ جنات خطرناک ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ شہزاد خاموش ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، سب جنات ایسے نہیں ہوتے فاطمہ۔ تمہیں کیسے معلوم؟
میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس معلوم ہے۔ وہ مسکرایا۔ اور اگر کوئی جن تمہیں نقصان نہ پہنچائے بلکہ تمہاری حفاظت کرے تو؟ میں ہنس پڑی۔ ایسا جن کہیں نہیں ہوتا۔ شہزاد نے غور سے مجھے دیکھا۔ اگر ہو تو؟ میں نے مذاق میں کہا، تو میں اسے دوستی کر لوں گی۔ شہزاد کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی، جیسے وہ بڑا راز چھپا رہا ہو۔ لیکن میں اس وقت معصوم تھی، نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا میرا سب سے قریبی دوست کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایسا جن تھا جو میری دنیا میں بسنے کے لیے اپنی دنیا چھوڑ چکا تھا۔ شہزاد میری ہر بات سنتا، میری خوشی میں شامل ہوتا، ہر دکھ میں ساتھ کھڑا رہتا، مگر کبھی وہ اتنا گہرا اور سنجیدہ ہوتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، شہزاد تم ہمیشہ میرے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ تمہارے اپنے گھر والے نہیں ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے فاطمہ، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما۔ تمہیں معلوم نہیں فاطمہ، لیکن تم میرے لیے خاص ہو، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے باتوں کی گہرائی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر مجھے ہر وقت بچاتے رہا کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میں نے شہزاد کے وجود کو مکمل سمجھ لیا تھا۔ وہ میرا سب سے قریبی دوست تھا، جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا، جو میری ہر بات سنتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جسے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھ رہی تھی، وہ میرے لیے ایک ایسا جذبہ رکھتا تھا جسے میں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ میں ساکت ہو گئی۔ کون ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے تیز چلنا شروع کر دیا، مگر اچانک پیچھے سے کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اور زمین پر گرنے سے پہلے کسی نے مجھے تھام لیا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو؟ یہ شہزاد تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں کانپ رہی تھی۔ شہزاد؟ وہ کون تھا؟ شہزاد نے میری طرف نہیں دیکھا، سامنے خلا میں کسی کو گھور رہا تھا، جیسے وہ کسی اندیکھے دشمن کو دیکھ سکتا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، بس ایک سایہ تھا، اب نہیں آئے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا۔ میں نے پہلی بار شہزاد کو غصے میں دیکھا۔ شہزاد تم نے اسے کیسے بھگا دیا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ خاموش رہا، پھر مڑ کر بولا، فاطمہ کچھ چیزیں تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئیں گی، بس یاد رکھو میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ یہاں ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے شہزاد کے وجود پر پہلا شبہ ہوا۔ میں نے نوٹ کیا وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، تھکتا نہیں، سانس نہیں پھولتی، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا، مگر میرے گھر والوں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ شہزاد تمہیں بھوک لگتی ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں۔ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ بس عادت نہیں۔ تم رات کو کہاں ہوتے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، فاطمہ تم بہت سوال کرنے لگی ہو۔ مجھے اس پر مزید شک ہوا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ شہزاد کا راز جان کر رہوں گی۔ ایک رات فیصلہ کیا کہ شہزاد کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ کروں گی۔ میں نے سنا تھا کہ جنات کو قرآن کی تلاوت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر شہزاد عام انسان ہے تو اسے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ… میں نے خاموشی سے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ شہزاد قریب بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی میری آواز گونجی وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی شہزاد کی آنکھیں بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب اداسی آئی، جیسے میں نے کوئی ایسی چیز چھیڑ دی ہو جسے چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ کیا تم مجھ پر یقین نہیں رکھتی؟ میری سانس رک گئی۔ میں بس تمہاری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو ہمیشہ مجھے الجھاتی۔ اس نے دھیرے سے کہا، وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا فاطمہ، لیکن اس دن کے بعد سے شاید مجھے کھو دو گی۔ شہزاد کی آخری بات میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی۔
وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد شاید مجھے کھو دو۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا؟ شہزاد کی آنکھیں گہری ہوئی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کبھی کبھی کچھ سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں جاننے کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ تو کیا تم بھی کوئی ایسی سچائی ہو؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تو کچھ نہیں بولا، بس دیکھتا رہا میری طرف، جیسے میری آنکھوں میں کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اس رات عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی سنسان جنگل میں بھاگ رہی ہوں۔ درختوں کے سائے لمبے اور خوفناک ہو گئے، ہوا میں سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ فاطمہ، فاطمہ! میں نے مڑ کر دیکھا تو کالا سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اس کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو! میں چیخ کر بولی۔ اچانک روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور میں نے دیکھا کہ شہزاد میرے اور اس سائے کے درمیان کھڑا تھا۔ دور ہو جا، یہ میری ہے! شہزاد کی آواز گرج کی طرح گونجی۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ میں نے پہلے کبھی شہزاد کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سایہ غرایا۔ تم ہمیں نہیں روک سکتے، ایک دن یہ ہماری ہوگی، کبھی تمہاری نہیں ہوگی، شہزاد دھاڑا، اور اس کے ساتھ ہی روشنی کا زوردار دھماکہ ہوا۔ میں چیخ مار کر جاگی۔ میری سانسیں بے ترتیب اور جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں سب نارمل تھا۔ یہ بس ایک خواب تھا، میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی تھی کہ یہ عام خواب نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے شہزاد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے عجیب احساس ہوا، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا تھا مگر آج نہیں تھا۔ شام کے وقت میں گاؤں کے پرانے درخت کے پاس گئی جہاں ہم اکثر ملا کرتے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ٹھنڈی ہوا چلی اور اگلے ہی لمحے شہزاد سامنے کھڑا ہوا۔ کہاں تھے تم؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں خواب آیا تھا نا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ شہزاد نے گہری سانس لی۔ کیونکہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھا فاطمہ۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ کیا؟ تمہیں لگا ہوگا کہ وہ بس ڈراؤنا خواب تھا، مگر جو تم نے دیکھا وہ سائے حقیقت ہے۔ وہ تمہیں قابو کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ میری آواز لرزنے لگی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم میرے لیے خاص ہو، اور جو کوئی مجھ سے جڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں آ جاتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مگر تم کون ہو شہزاد؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، مگر یاد رکھو، جب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تب شاید خود ہی تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کیوں اتنی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ میرے سب سے اچھے دوست ہو، میں تم سے کیوں دور جاؤں گی؟ شہزاد نے اداس مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے یقین کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اب میں خود کو مزید نہیں روک سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ شہزاد کا راز جان کر رہوں گی۔ میں نے خفیہ طور پر مولوی صاحب سے ملاقات کی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام تھے، نیک انسان تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، مولوی صاحب، اگر کوئی شخص ہمیشہ انسانوں کے درمیان ہوگا مگر اس کا ماضی نہ ہو، وہ کبھی نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ عام انسان ہو؟ مولوی صاحب نے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولے، بیٹی، تم جس کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہیں وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تو نہیں ہے؟ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جنات انسانوں کے بیچ آ سکتے ہیں، کبھی دوستی کے روپ میں، کبھی دشمنی، مگر وہ شکل بدل سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی کھاتے نہیں، سوتے نہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ وہیں ہوتے ہیں جہاں ہونا چاہیے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ بیٹی، تم کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ تمہارا کوئی قریبی کوئی ایسا نہ ہو جو حقیقت میں انسان نہ ہو۔ میرے کانوں میں شہزاد کے الفاظ گونجنے لگے۔ تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو شاید خود ہی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میرے قدم لرزنے لگے۔ میں مسجد سے نکل کر بھاگنے لگی۔ مجھے صرف ایک چیز معلوم کرنی تھی، کیا میرا سب سے قریبی دوست واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟
میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں مسجد سے نکل کر بے اختیار بھاگنے لگی، جیسے میرے قدم خود بخود کسی پوشیدہ حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی، شام کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور گاؤں کی پتلی گلیوں میں سائے لمبے ہونے لگے۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ شہزاد کہاں تھا؟ میں نے بے اختیار سوچا۔ میں اس جگہ پہنچی جہاں ہم اکثر ملا کرتے تھے۔ بڑا پرانا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر ہم گھنٹوں باتیں کرتے، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ شہزاد، میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہوا ایک لمحے کے لیے تھمی، جیسے میری پکار کسی اور دنیا تک پہنچی ہو۔ پھر اچانک پیچھے سے آہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، شہزاد سامنے کھڑا تھا، لیکن کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے کی طرح نرم اور مہربان نہیں تھی، وہ گہری پراسرار تھی، جیسے ان میں کوئی راز دفن ہو، وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں کچھ معلوم ہو گیا ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تم کون ہو شہزاد؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ میں تو وہی ہوں جسے تم برسوں سے جانتی ہو فاطمہ۔ نہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ تم میرے سامنے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی جو پہلے تھی، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ شہزاد نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان جتنا بھی جاننے کی کوشش کرے سمجھ نہیں پاتا۔ پھر بھی مجھے جاننا ہے، میں نے مضبوطی سے کہا۔ شہزاد نے سر جھکایا، جیسے وہ کسی جنگ میں ہار مان رہا ہو۔ اچھا فاطمہ، اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو میری ایک بات مانو۔ کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے اسی برگد کے درخت کے نیچے آ جانا، لیکن یاد رکھنا، تم جو دیکھو گی وہ تمہاری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ کہہ کیوں نہیں دیتے ابھی؟ شہزاد نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا۔ کیونکہ کچھ سچائیاں رات کی تاریکی میں ہی سامنے آتی ہیں۔ گھر واپس آ کر میں بے چین تھی، دل میں ہلچل مچی تھی۔ مولوی صاحب کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ کچھ کھاتے نہیں، سوتے نہیں، وہ وہیں ہوتے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کیا میں نے کبھی شہزاد کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں۔ کیا میں نے اسے سوتے ہوئے پایا تھا؟ نہیں۔ یہ سب اتفاق ہو سکتا تھا، مگر اب مجھے شک ہو رہا تھا۔ اگر وہ واقعی کوئی اور ہے تو پھر میرا دل لرز گیا۔ میں ایک ایسی ہستی کے قریب ہوں جو انسان نہیں۔ 12 بجنے میں بھی چند گھنٹے باقی تھے، مگر یہ لمحہ صدیوں جیسا طویل ہو رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے میں برگد کے درخت کے نیچے پہنچی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کسی نے میرے ارد گرد نظر نہ آنے والی چادر تانی ہو۔ ہر چیز غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ شہزاد، میں نے آہستہ سے پکارا۔ اچانک درخت کی پرچھائی میں ایک سایہ حرکت میں آیا، پھر وہ آہستہ آہستہ سامنے آیا۔ شہزاد، آج وہ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بے حد خاموش تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، جیسے ان میں کوئی پوشیدہ روشنی ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کی ہوا بوجھل ہو گئی ہے۔ وقت آ گیا ہے فاطمہ۔ کون سا وقت؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، سچ جاننے کا وقت۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ شہزاد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک ایسی چمک جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے اندر خوف اور تجسس کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ میں نے کئی بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ محض میرا وہم ہے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ احساس مضبوط ہوتا جا رہا تھا، جیسے کچھ بہت غیر معمولی میرے سامنے ہونے والا ہے۔ رات کی گہری تاریکی میں برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے شہزاد کو دیکھا۔ وہ بے حد خاموش تھا، جیسے اس کے اندر کوئی طوفان ہو۔ ہوا رک گئی تھی، جیسے پورا ماحول ہماری گفتگو کا گواہ بننے والا ہو۔ شہزاد، اب مزید پردہ مت رکھو، میں سچ جاننا چاہتی ہوں، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں اسے قبول کر لوں گی، میں نے ہمت جمع کر کے کہا، حالانکہ میرے اندر ایک عجیب خوف بھی تھا۔ شہزاد نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو تیار کر رہا ہو، اور پھر میری طرف ایک قدم بڑھا کر دھیرے سے اس نے کہا، فاطمہ، تمہیں ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا نا؟ لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ جسے تم اتنا ڈرتی ہو تمہارے سب سے قریب تھا، ہمیشہ سے، اور شاید ہمیشہ رہے۔ میرا سانس جیسے رکا، مجھے لگا جیسے وقت تھما ہو۔
میرے ارد گرد سب کچھ ساکت ہو چکا ہو، جیسے ہوا نے چلنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے بمشکل حلق سے آواز نکالی، کیا مطلب؟ شہزاد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھانے کی پہلے سے تیاری کر رہا ہو۔ جب آنکھیں کھولی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں کھڑی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی کی روشنی جھلک رہی تھی، آنکھوں میں غیر معمولی گہرائی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، میں وہی ہوں جس سے تم بچپن سے باتیں کرتی تھی، جس پر تم نے ہمیشہ بھروسہ کیا، جسے تم نے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھا۔ لیکن وہ نہیں ہوں جو تم نے سوچا تھا۔ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں فاطمہ۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کسی نے اچانک بجلی گرا دی ہو۔ میں نے بے یقینی سے شہزاد کو دیکھا۔ میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن دل کو یقین آ چکا تھا کہ جو سن رہی ہوں وہ سچ ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر میرے قدم زنجیروں میں جکڑے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کانپتی آواز میں پوچھنے لگی، پھر تم کون ہو؟ شہزاد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جس میں محبت تھی اور درد بھی، جیسے وہ مجھے بتانے کے لیے مدتوں کا انتظار کر رہا ہو، مگر اس لمحے کے آنے سے بھی خوفزدہ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں وہی ہوں جس سے تم نے ہمیشہ کہا کہ تمہیں جنات سے ڈر لگتا ہے، لیکن فاطمہ، میں خود ایک جن ذات ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، میرا سانس رکا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ میں نے شہزاد کو بے یقینی سے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، مذاق نہیں تھا، بس ایک سچائی تھی جو میرے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ فاطمہ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں وہ سب نظر آ جائے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ماں سے ملو جو تمہیں برسوں سے جانتی ہے، تمہارے بارے میں سب جانتی ہے، تمہیں ہمیشہ سے دیکھ رہی ہے۔ شہزاد کی آواز میں عجیب نرمی تھی، لیکن اس کے الفاظ کسی صدمے سے کم نہیں تھے۔ میں نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، نہیں شہزاد، یہ سب خواب حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تمہاری دنیا جنات کی دنیا، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن شہزاد نے میرے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور دھیرے سے کہا، فاطمہ، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہے نا؟ میں نے آنکھیں بند کی، کیونکہ اس سوال کا جواب میرے اندر پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شہزاد پر ہمیشہ بھروسہ کیا، ہمیشہ سے اپنا قریبی دوست مانا۔ آج جب اس کی حقیقت میرے سامنے تھی تو اندر کا خوف اس سے دور لے کر جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں انجانا سا خوف، مگر قدم وہیں رکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک عجیب احساس ہوا، جیسے زمین پیروں کے نیچے سے غائب ہو رہی ہو۔ میرے ارد گرد گھومنے لگی، ہر چیز دھندلی ہونے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر ایک لمحے میں سب بدل گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جو دنیا کی کسی بھی جگہ سے مختلف تھی۔ وہ ایک وسیع و عریض محل تھا، ایسا محل جس کی دیواریں چمکدار پتھروں سے بنی تھی، جہاں آسمان کسی نیلے سمندر کی طرح بہتا محسوس ہوا، جہاں روشنی کسی خاص سمت سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے نکل رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی، میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، یہاں ہر چیز جادوئی لگ رہی تھی، سب کچھ غیر معمولی، ناقابل یقین۔ میں نے بمشکل آواز نکالی، یہ کہاں ہیں ہم؟ شہزاد نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا گھر ہے فاطمہ، میری دنیا جہاں کبھی کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں ہوگی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی، جو ہمیشہ کی طرح مطمئن اور پرسکون تھا، جیسے میرے دل کی ہلچل اس تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک نرم خوشبودار ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ میرے سامنے ایک عورت آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر حسین عورت تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین کو چھو رہے تھے، آنکھوں میں ایسا سکون جیسے وہ صدیوں کی کہانیاں سنانے کو بنی ہو۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب طاقت تھی، جیسے وہ کسی عام دنیا کی عورت نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کا حصہ ہو۔ شہزاد نے دھیرے سے کہا، فاطمہ، یہ میری ماں ہے۔ میں نے چونک کر شہزاد کی طرف دیکھا اور پھر اس عورت کو جو مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں تمہیں برسوں سے جانتی ہے فاطمہ، بچپن سے دیکھتی آئی ہیں، تمہیں ہمیشہ بیٹی کی طرح چاہا۔ میرا دماغ سننے لگا، میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، جیسے ساری الجھنوں کا جواب ان کے پاس ہو۔ فاطمہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں برسوں سے دیکھ رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل بہت نرم ہے، تمہاری روح پاکیزہ ہے،
اس لیے میرا بیٹا تمہیں چاہنے لگا ہے، تم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ ان کی آواز میں شفقت تھی، لیکن میرے لیے یہ سب انوکھا تجربہ تھا جسے سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، یہ سب خواب ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا۔ شہزاد نے میری طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو ہمیشہ رہی، لیکن آج اس میں کچھ اور بھی تھا، ایک راز جس کا دروازہ میرے سامنے کھل چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے فاطمہ، اور یہ حقیقت ہمیشہ سے تمہاری زندگی کا حصہ رہی ہے، بس تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ میری سانس تیز ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا خوف زدہ، لیکن ایک بات طے تھی کہ آج کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ گھر واپس آئی تو ہر چیز بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے میں اس دنیا کی نہیں رہی، جیسے میں وہ فاطمہ نہیں تھی جو کل رات گھر سے نکلی تھی۔ قدم بوجھل تھے، دل میں عجیب بے چینی، جیسے کوئی اندیکھی بوجھ نے میرے وجود کو جکڑا ہو۔ میں سیدھا کمرے میں گئی، دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں خلا میں ٹکی تھی، ذہن میں شہزاد کی کہی بات گونج رہی تھی، اس کی ماں کی آنکھوں کی گہرائی، اس کی دنیا کا جادو، سب میرے اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خوش ہوں یا خوف زدہ۔ میں نے جو دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ امی نے کئی بار آواز دی مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں گہری سوچ میں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور امی اندر داخل ہوئی۔ میرے قریب بیٹھی، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ فاطمہ بیٹا، خیریت ہے نا؟ آج تم اتنی خاموش؟ ان کی نرم آواز نے میرے اندر جھرجھری پیدا کی۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا لیکن کچھ بول نہیں سکی۔ دل میں بے شمار سوال تھے لیکن ان کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہے جو تمہارے دل میں بھاری ہے۔ میں نے بمشکل خود کو قابو میں رکھا اور ہلکی مسکراہٹ سے کہا، نہیں امی، بس تھکن ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ابو بھی کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ بیٹا، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، تمہاری خاموشی عجیب لگ رہی ہے، ورنہ تم تو گھر میں ہوتی ہو تو سب ہنستے اور چہچاتے پھرتی ہو، آج چپ کیوں ہو؟ میں نے نظریں جھکائیں۔ میرے پاس سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ میں کیسے بتاتی کہ میں کیسے دنیا دیکھ آئی ہوں جو انسانی عقل سے پرے ہے؟ میں ایسے راز میں الجھ چکی ہوں جو شاید مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں جسے ایک عام دوست سمجھتی تھی وہ حقیقت میں ایسی مخلوق ہے جس سے میں ہمیشہ محض کہانیوں میں سن کر ڈرتی تھی۔ میں نے اپنے اندر کی ہلچل قابو رکھنے کے لیے لمبی سانس لی اور کہا، ابو کچھ نہیں، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید نیند پوری نہیں۔ ابو نے امی کو دیکھا جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آیا میں سچ بول رہی ہوں یا نہیں، لیکن پھر انہوں نے سر ہلا دیا۔ اگر ایسا ہے تو جا کر آرام کر لو، لیکن پریشانی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہنے کے بعد بالآخر آسمان نے سیاہ چادر اوڑھی اور رات کی سیاہی چاروں طرف پھیلی۔ رات کے سناٹے میں چھت کو گھور رہی تھی۔ بار بار ذہن میں شہزاد کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں ہمیشہ سے مجھ سے ڈر لگتا تھا نا، لیکن اندازہ بھی نہیں کہ جس سے تم اتنا ڈرتی ہو تمہارے سب سے قریب تھا، ہمیشہ سے، شاید ہمیشہ رہے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنسی ہوں۔ ایک وہ دنیا جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں والدین، گھر، میری عام زندگی تھی۔ دوسری وہ دنیا جہاں شہزاد تھا، ہر چیز غیر معمولی، جہاں حقیقت قابو سے زیادہ عجیب تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس پر یقین کروں، لیکن ایک بات طے تھی کہ خاموشی صرف میرے ہونٹوں پر تھی۔ میرے اندر ایسا طوفان تھا جو مجھے خود نہیں معلوم کہ کب پھٹے گا۔ اب میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہزاد سے ملوں یا اس سے کیا بات کروں، غصہ کروں یا اس بات پر خوش ہوں کہ اس نے مجھے اپنا راز بتایا۔ میں 19 سال کی ہو چکی تھی، پوری طرح میچور تھی، ہر بات سمجھتی تھی۔ میرے والدین اب میری فکر کرنے لگے۔ امی اور ابو کی باتوں میں اکثر میری شادی کا ذکر آنے لگا۔ پہلے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، سوچا کہ عام بات ہوگی جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن جب ابو نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کروں تو میرے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی گھبراہٹ تھی، کیوں میرے دل میں خوف جاگنے لگا، کیوں جب میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتی ہوں تو شہزاد کا چہرہ آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت امی میرے پاس آئیں، بیٹھ کر نرمی سے کہنے لگیں، فاطمہ بیٹا،
تمہیں پتہ ہے نا کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ہم نے تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھا ہے، لڑکا اچھے خاندان سے ہے، خوش رہو گی۔ میں نے نظر جھکائی، میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ امی، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری آواز مدھم تھی، جیسے خود پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ امی نے نرمی سے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم ابھی سمجھ نہیں رہی، یہ زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے شادی کے لیے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری سانسیں رکنے لگی ہوں۔ میں نے چاہا کہ امی سے کہوں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ شہزاد کا ذکر کیسے کرتی؟ میں کیسے بتاتی کہ میں جس سے جڑی ہوں وہ کوئی عام لڑکا نہیں، بلکہ ایسا راز ہے جو میں کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ابو نے شام کو سنجیدگی سے کہا، فاطمہ، تمہارے انکار کی کوئی وجہ ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ زبردستی نہیں کریں گے، لیکن یوں خاموشی سے انکار مت کرو۔ کوئی پسند ہے تمہیں؟ ابو کے ان الفاظ پر میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا کہتی، کیسے کہتی کہ ہاں مجھے پسند ہے، لیکن میں اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ میں اس محبت کو اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ جس سے میں بندھی ہوں وہ اس دنیا کا ہی نہیں۔ کچھ دن بے چینی میں گزرے۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن بے سود۔ دباؤ بڑھ رہا تھا، امی اور ابو کا اصرار، رشتے کی باتیں، اور پھر میرا اپنا بے قرار دل جو کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ میں الجھی رہتی، کھوئی رہتی، جیسے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے شہزاد سے ملنا ہوگا۔ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا وہ بھی میری دلی کیفیت سمجھتا ہے، اسے بھی میری جدائی کا احساس ہوگا، کیا وہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، یا میں ایک عام انسان ہوں جسے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنانا ممکن نہیں۔ میں نے شہزاد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھی، چاندنی ہلکی ہلکی زمین پر پھیل رہی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اچانک جیسے کسی نے میرے دل کی بات سنی ہو، میرے پیچھے ہلکی سرگوشی کھونچی۔ تم پریشان ہو فاطمہ؟ میں تیزی سے پلٹی، وہاں شہزاد تھا، وہی پر اسرار مطمئن مسکراہٹ، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی، جیسے وہ میرے دل کا حال جانتا ہو۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، شہزاد، میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ شہزاد کی نظریں ایک پل کو جھکیں، پھر اس نے گہری سانس لی۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے جو میں نے اس کے ساتھ گزارے، وہ وقت جب میں نے اس کی سچائی کو جانا، وہ احساس جو مجھے ہر لمحے اس کی طرف کھینچتا، وہ بے نام رشتہ جو میں نے کبھی قبول نہیں کیا تھا مگر میری روح میں کہیں نہ کہیں گہری جڑیں پکڑ چکا تھا۔ میں نے سر جھکایا، ہونٹوں پر بس مدھم سا جملہ نکلا، میں نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب بھی کسی اور کا سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں تمہارا چہرہ آتا ہے شہزاد۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنا تھا، جیسے وہ ہمیشہ میرے اس اعتراف کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو مگر ابھی سب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے گہری سانس لی اور ہلکی آواز میں کہا، شہزاد، میرے والدین نے میرے لیے رشتہ دیکھا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں جلدی شادی کروں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون چھا گیا۔ میں حیران ہوئی، میں نے سوچا تھا وہ چونکے گا، پریشان ہوگا یا کوئی رد عمل دے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا تم بھی شادی کے لیے رضامند ہو اور گھر بسانا چاہتی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے بے چینی سے ہاتھ مروڑے۔ میں نہیں جانتی شہزاد، اتنا جانتی ہوں کہ جب بھی اس رشتے کے بارے میں سوچتی ہوں میرا دل گھبراتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، جیسے میرے اندر کی کیفیت پڑھ رہا ہو، پھر وہ آہستہ سے میرے قریب آیا، اس کی گہری نظریں میری آنکھوں میں جھانکنے لگیں۔ کیا تم جانتی ہو فاطمہ، میں صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کو رکا۔ کیا؟ میں حیران رہ گئی۔ ہاں، وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں عجیب اداسی تھی۔ یہ محبت، احساس، تعلق، یہ سب ایک دن میں نہیں بنا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جب تمہاری روح بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ اس دنیا میں آئے گی۔ تم میری وہ حقیقت ہو جسے میں نے ہمیشہ چھپایا، وہ دعا ہو جس سے میں نے ہمیشہ مانگا، اور جب تمہیں کھونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو کیا واقعی نہیں جانتی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کانپتی آواز میں کہا, شہزاد, میں کوئی عام لڑکی نہیں, تمہاری دنیا کی نہیں ہوں. میں نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ آ سکتی ہوں یا نہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا اور آہستہ سے بولا, محبت کے لیے کسی دنیا کی قید نہیں ہوتی فاطمہ. محبت بس محبت ہوتی ہے, اور تمہیں کبھی کسی کی نہیں ہونے دوں گا. میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی. اس کے الفاظ میرے اندر طوفان برپا کر رہے تھے. میں نے زندگی میں کبھی اتنا گہرا اظہار محبت نہیں سنا تھا. میں کانپتے ہوئے بولی, اگر میرے والدین نے میری شادی پر زور دیا تو میں تمہیں ان سے چھین لوں گا. اس کی آواز گمبھیر تھی, جیسے اس کے الفاظ کوئی عام وعدہ نہ ہوں بلکہ حقیقت میں بدلنے والے ہوں. تم صرف میری ہو فاطمہ, اور اگر تم نے خود کو کسی اور کے حوالے کرنے کی کوشش بھی کی, یاد رکھنا تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا. میری سانسیں بے ترتیب ہوئیں. میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں, خوف, محبت, یا دونوں ایک ساتھ. شہزاد کی محبت عام نہیں تھی, یہ کچھ اور تھی, کچھ زیادہ شدید, کچھ گہری, کچھ خطرناک. میں جانتی تھی کہ میں ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں. شہزاد نے محبت کا اعلان کیا, اور اس کی محبت میں دنیا کی کوئی دیوار, کوئی قید, کوئی فاصلہ نہیں تھا. اب سوال یہ تھا کہ میں کیا چاہتی تھی. شہزاد کی دنیا میں قدم رکھنا ایک خواب جیسا تھا. وہ دنیا جو انسانی آنکھ سے اوجھل تھی, جہاں وقت کی رفتار مختلف تھی, جہاں ہوائیں سرگوشیاں کرتی تھیں, درخت روشنی میں نہاتے. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی اور جہان میں قدم رکھوں گی, لیکن آج شہزاد کے ساتھ تھی, اس کی دنیا میں, اس کی ماں کے سامنے, جو ایک نورانی چہرہ, پرشفقت آنکھیں رکھنے والی باوقار ہستی تھی. ہم جیسے ہی سامنے پہنچے, پہلے وہ مسکرائیں, لیکن میری آنکھوں میں الجھن اور بے چینی دیکھ کر ان کی پیشانی پر ہلکی سنجیدگی چھا گئی. بیٹھو بیٹی, انہوں نے نرمی سے کہا. میں دبے قدموں کے قریب جا بیٹھی. شہزاد میرے پاس تھا, اس کی نظریں مسلسل مجھ پر تھی, جیسے اسے میری ہر دھڑکن سنائی دے رہی ہو. میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا, ماں جی, میں شہزاد سے محبت کرتی ہوں, لیکن میرے والدین کبھی نہیں مانیں گے. نہیں جانتی انہیں کیسے قائل کروں. میں انسان ہوں, وہ جن ہے. یہ رشتہ دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے, لیکن میں شہزاد کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب مجھے کوئی راستہ بتائیں, کوئی حل جس سے میں اپنے والدین کو منا سکوں. شہزاد کی ماں نے میری بات سن کر گہری سانس لی, جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ یہ سوال ایک دن ضرور سامنے آئے گا. وہ چند لمحے خاموش رہیں, پھر دھیرے سے بولی, بیٹی, محبت کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ دلوں کا رشتہ ہے, روحوں کا تعلق. تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ انسانی دنیا میں لوگ وہی مانتے ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں, جو وہ سمجھ سکتے ہیں. تمہارے والدین کے لیے یہ سب مشکل ہوگا. خوف زدہ ہوں گے, تمہیں کھونا نہیں چاہیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ تم کسی ایسی حقیقت میں جاؤ جسے وہ سمجھ نہ سکیں. میں نے بے چینی سے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا, لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی. انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ وہ خوشی سے شہزاد کے حوالے کریں مجھے. لیکن کیسے؟ شہزاد کی ماں نے لمحے کو میری طرف دیکھا, پھر نرمی سے بولی, بیٹی, اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہارے والدین اس رشتے کو قبول کریں تو تمہیں صبر اور حکمت سے کام لینا ہوگا. انہیں وقت دو, بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے, لیکن دھیرے دھیرے. جب وہ تمہاری خوشی اور ضد دیکھیں گے تو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا. میں نے گھبرا کر کہا, اگر وہ فوراً انکار کر دیں تو؟ اگر وہ زبردستی کسی اور کے ساتھ باندھے تو؟ تب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری خوشی صرف شہزاد کے ساتھ ہے. وہ مسکرائی, اور سب سے بڑھ کر تمہیں دعا کرنی ہوگی. بعض اوقات دلوں کے دروازے صرف دعا سے کھلتے ہیں. شہزاد نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اگر تم سچ میں میرے ساتھ آنا چاہتی ہو تو تمہیں صبر کرنا ہوگا فاطمہ. میں تمہارے والدین سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا, لیکن پہلے تمہیں انہیں اس کے لیے تیار کرنا ہوگا. میں نے گہری سانس لی. راستہ مشکل تھا, لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میری محبت سچی ہے تو میں ہر آزمائش کا سامنا کروں گی. اب مجھے اپنے والدین کو منانے کے لیے وقت اور حکمت کی ضرورت تھی. جب میں نے والدین کو بتایا کہ شہزاد سے محبت کرتی ہوں تو جیسے پورا گھر خاموش ہو گیا. امی کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا. ابو کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا. میرے بھائی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا, جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو انسانی عقل سے ماورا ہو. میں نے گہری سانس لی, ہمت جمع کی اور دوبارہ کہا, امی, ابو, میں شہزاد سے محبت کرتی ہوں, اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. امی نے بے یقینی سے کہا, کون شہزاد؟ ہم نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں سنا. میں نے آہستہ سے کہا, وہ ایک خوبصورت حویلی میں رہتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ, بہت عزت دار ہے,
مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ میرا نصیب ہے۔ ابو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک انجان آدمی جو کسی دور دراز حویلی میں رہتا ہے اچانک تمہارے دل میں کیسے آ گیا؟ کیا تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہے؟ میں جانتی تھی کہ انہیں سمجھانا آسان نہیں۔ میں نے ان کی نظروں میں خوف، بے یقینی اور والدین والی فطری فکر دیکھی، لیکن میں اپنے دل کی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، ابو، وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے، وہ خود آپ کے سامنے آئے گا، آپ سے میرا ہاتھ مانگے گا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار اس سے مل لیں، بس ایک بار۔ امی نے میری طرف دیکھا جیسے میرے چہرے سے سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخرکار کچھ دنوں کی خاموشی، الجھن اور تناؤ کے بعد وہ مان گئے۔ شہزاد ہماری دنیا میں آیا ایک انسانی روپ میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ ایک پرسکون شام تھی جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے دروازے پر آیا۔ جیسے دروازہ کھلا، ایک پراسرار سکوت گھر میں چھا گیا۔ شہزاد سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کی ماں نے ایک نفیس قدیم طرز کی چادر اوڑھی تھی۔ جاذب نظر، باوقار اور الگ روشنی رکھنے والے لوگ تھے۔ ابو نے انہیں ناپسندیدگی اور تجسس کے امتزاج کے ساتھ اندر بلایا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی شہزاد کی ماں نے نرمی سے کہا، ہم یہاں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ہمارا خاندان قدیم ہے، ہماری روایات مضبوط ہیں، ہمارا مقصد ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ جینا رہا۔ شہزاد آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ابو نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سنا۔ شہزاد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں ایک قدیم حویلی میں رہتا ہوں، ہم لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ باہر کے ملک میں ہی ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، لیکن ہماری حویلی برسوں سے غیر آباد تھی، اب ہم وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئے ہیں۔ میری محبت خالص ہے، نیت صاف ہے، میں ہمیشہ فاطمہ کا محافظ بن کر رہوں گا۔ کسی بھی جھوٹ کی بنیاد پر آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ میرے والد ایک انسان تھے اور انسانوں کی طرح اس دنیا میں کاروبار کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ میری ماں کا تعلق جنات کے خاندان سے تھا۔ اسی لیے میں دو دنیاؤں کے بیچ پیدا ہوا، میں اس دنیا میں بھی رہ سکتا ہوں اور جنات کی دنیا میں بھی۔ ابو کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ شہزاد خاموش ہو گیا، ایک لمحے کو میری طرف دیکھ کر بولا، اگر میری حقیقت آپ کو پریشان کرتی ہے تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محبت دنیا اور حقیقتوں کی قید میں نہیں ہوتی۔ میں انسانوں کے بیچ رہ سکتا ہوں، آپ کی دنیا کے اصولوں کو اپنا سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ سکیں۔ امی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پریشانی اور بے بسی تھی۔ بیٹا، کیا تم واقعی یہی چاہتی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم کس راستے پر جا رہی ہو؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، امی، ابو، میں شہزاد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس سے محبت کی ہے اور یہ محبت کسی عام محبت جیسی نہیں، میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ یہ لمحات بے حد بوجھل تھے، لیکن شاید میری محبت کی سچائی نے میرے والدین کو جھکا دیا۔ کئی دن کے غور و فکر، بے چین راتوں اور دعاؤں کے بعد آخرکار میرے والدین نے ہاں کر دی۔ وہ رات جب میرا نکاح شہزاد سے ہوا، ایک پراسرار اور روحانی رات تھی۔ میری مہندی کی خوشبو کمرے میں پھیلی تھی۔ گہرے سبز جوڑے میں میں خود کو کسی خواب کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ شہزاد نے سیاہ کڑھائی والی شیروانی پہنی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی انسان میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے میرا نام لیا، میری آواز کانپ گئی، لیکن شہزاد کی پرسکون زندگی نے مجھے ہمت دی۔ قبول ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شہزاد کی آنکھوں میں محبت کی شدت بڑھ گئی۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو ایک پل کے لیے جیسے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میری نظریں اس پر تھی اور اس لمحے مجھے لگا کہ جیسے ہم دونوں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شادی کے بعد میں شہزاد کے ساتھ اس کی قدیم حویلی میں آ گئی۔ وہ جگہ جو کبھی سنسان لگتی تھی، اب میرے لیے ایک جادوئی مسکن بن گئی۔ حویلی کی دیواروں پر وقت کے نشان تھے، لیکن اس کے اندر ایک پراسرار خوبصورتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی ایسی جگہ کو اپنا کہوں گی جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہو، جہاں روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک عجیب سا توازن ہو۔ میری زندگی بدل گئی۔ میں ایک عام دنیا سے نکل کر ایک انوکھے جہان میں آ گئی، لیکن جو چیز نہیں بدلی تھی وہ تھی میری محبت، میرا یقین،
اور میرا شہزاد، وہی بے پناہ عشق جو حقیقت، وقت اور دنیا کے اصولوں سے بالا تر تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔